نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے آج ہم حلال کمائی کے حوالے سے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرائض کے بعد حلال کمائی کا حاصل کرنا فرض ہے. یعنی بندے پہ جو عبادات فرض کی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ان کی ادائیگی کرتا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کے بعد اس پہ اب کیا لازم ہے کہ وہ حلال کمائی کی تلاش کرے، اس کی طرف رغبت کرے. اور حلال کمائی یہ اگر بندہ مومن اس کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے تگدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور حلال کمائی کما لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں آتا ہے. جیسے عبادات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ حلال کمائی کے لیے جو ہے وہ تگدو کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں. کسب حلال میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ نہایت ہی اہم ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس طریقہ سے وہ رزق حاصل کر رہا ہے وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کہ جب وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ یاد الہی کو بلا دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ وہ رزق کی تلاش بھی کرے، حلال روزی کے لیے جد و جہد بھی کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے، تجارت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو. اور اگر بندہ مومن اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں مشغول ہوتا ہے اور اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کام کی وجہ سے اسے پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتا، ذریعہ حلال کو نہیں چھوڑتا، تو وہ جو تھکاوٹ اور پریشانی اس کو اس حلال روزی کے دوران وہ جو کوشش کر رہا ہے اس دوران جو اس کو پریشانی آتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. جیسا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے پر حلال کمائی کے تاب کو دیکھے. تاب کہتے ہیں تھکاوٹ کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بندے کا بڑا ہی محبوب ہے کہ وہ جو تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کاروبار کے لیے اور حلال کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تھکاوٹ، یہ پریشانی بھی بڑی محبوب ہے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حلال کمائی جہاد ہے. اگر بندہ حلال کمائی کرتا ہے تو اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.